نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت کل بھی آپ نے سنی، آج اسی آیت کے تحت اس میں بھی اور مزید فرمایا کہ خانہ کعبہ میں بہت سی فضیلتیں اور اللہ رب العالمین نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں جو اس کی عزت، حرمت اور فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہے کہ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے۔ سب سے پہلی فضیلت کہ پرندے تو جہاں جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہاں کے پرندوں کو بھی یہ عقل ہے کہ وہ خانہ کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے، اور یہاں تک کہ اس کے اوپر سے بھی پرواز نہیں کرتے کہ کیونکہ وہ اوپر اڑتے ہوئے وہ گندگی کر دیتے ہیں تو نیچے، تو ایسے بھی اتنا ادب کہ فرمایا کہ خانہ کعبہ شریف کے اوپر سے پرواز بھی نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے اگر آتے ہیں تو فوراً ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں۔ اور جو پرندے بیمار ہوتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جاتے ہیں، اسی سے اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی خانہ کعبہ کے اوپر فضا میں، کیونکہ خانہ کعبہ کی سیدھ میں ہی پورے آسمان پر جو کعبہ، فرشتوں کا کعبہ جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، یہ اسی سیدھ میں اوپر بنا ہوا ہے، تو کہا کہ اگر پرندے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں شفا چاہیے ہوتی ہے تو وہ اسی میں ہو کر گزر جاتے ہیں، اللہ انہیں شفا دے دیتا ہے۔ فرمایا وحشی جانور ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں ایذا نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے، حتیٰ کہ اس سرزمین میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کتے ہرن کے لیے شکار کے لیے نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے، اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھینچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جو خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، جن کو اللہ نے حج اور عمرے کی سعادت دی ہے، تو ایک قدرتی وہ ہے کہ بندہ صرف اس کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اسے اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں اور آنسو اس کے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہر شب جمعہ ارواح اولیاء جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد حاضر ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ کی جو بھی بے حرمتی اور بے ادبی کرتا، صرف ارادہ کرتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسی آیات میں مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں بھی ہیں جن کا اس آیت میں بھی بیان کیا گیا، اس میں سے ایک مقام ابراہیم بتایا گیا کہ مقام ابراہیم کیا ہے۔ فرمایا کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کرتے وقت کھڑے ہوئے تھے، اور یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کی اونچائی کے مطابق خود بخود اونچا نیچا ہو جاتا تھا، یعنی اسی سے لفٹ بنی ہے۔ یہ جو لفٹ میں لوگ اتنی منزلوں پر آسانی سے چلے جاتے ہیں، لفٹ اوپر بھی لے جاتی ہے، نیچے بھی لے کر آ جاتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ بجلی سے چلتی ہے اور اس کے لیے پورا ایک سسٹم لگایا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ کسی سسٹم کے محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ انہیں بغیر کسی سسٹم کے پتھر کو بھی اجازت دے دے تو پتھر بھی وہ ان کی اجازت سے اگر وہ اونچا ہونا چاہتے ہیں تو پتھر انہیں اونچا لے جاتا ہے، پتھر وہ انہیں نیچے لے کر آ جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ پتھر، یہاں تک کہ اللہ کے نبی سے پتھر کتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ شریف میں جو مقام ابراہیم ہے، اس پتھر نے آپ کے مبارک پاؤں کا جو عکس ہے وہ اپنے اندر جذب کر لیا، اور آج طویل زمانہ گزر گیا، کئی سو سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، بکثرت لوگ اسے ہاتھوں سے مس کرتے رہے، لیکن آج تک وہ نشانی اللہ نے باقی رکھی ہے، اور اسی جگہ 2 رکعت نماز بھی نفل خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ نسبت بہت بڑی چیز ہے، کہ اگر نبی کے پاؤں کو نسبت پتھر سے ہو جائے تو وہ متبرک بن جاتے ہیں، وہ شعائر اللہ بن جاتے ہیں، وہ اللہ کی آیت بن جاتے ہیں، وہ اللہ کی
نشانی بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، لوگ آج ان نسبتوں کو نہیں سمجھتے۔ یہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو کہ صفا مروہ کیا ہے۔ صفا مروہ صرف ایک پہاڑی ہے، پہاڑ تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن خانہ کعبہ میں صفا اور مروہ میں اللہ کی جو محبوب نبی ہیں ان کی والدہ ہے ماجدہ، حضرت اسماعیل کی والدہ، صرف ادھر دوڑ لگائی تھی، اللہ نے اسے بھی اپنی نشانی بنا دیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ تو یہ وہ اسی طرح ہمیں پتہ چلا نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو یہ نسبت بھی کام آتی ہے۔ آگے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اللہ نے پورے خانہ کعبہ کو، حدود حرم کو امن والا بنا دیا، یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قتل اور جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہاں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اور اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی۔ یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم شریف میں پاؤں، یعنی جس نے میرے والد کو قتل کیا ہو، تو میں حرم شریف میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جب تک کہ وہ خود باہر نہ آ جائے۔ تو یہ حرم شریف کی برکتیں ہیں۔ حرم کیا ہے؟ حرم کا لفظ ہم سنتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیلا ہوا، کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ علاقہ ہے جہاں باقاعدہ آج نشانات لگا دیے گئے ہیں اور اسے ممتاز کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں عموماً پہچان ہوتی ہے، کیونکہ جب عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جانا پڑتا ہے اور احرام باندھ کر اندر داخل ہونا پڑتا ہے، تو یہ حدود حرم ہے۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے حج کے بارے میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ اس آیت میں حج کی فرضیت کا حکم دیا اور اس کے ساتھ شرط لگا دی استطاعت کی، کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرنے کے لیے جائے۔ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تفسیر زاد راہ اور سواری سے فرمائی، اور کھانے پینے کا علماء فرماتے ہیں اس قدر اس کے پاس انتظام ہونا چاہیے کہ وہ جا کر واپس آنے تک اس کے لیے اتنا اس کے پاس زیادہ راہ ہونا چاہیے، اور واپسی کے وقت تک کا اہل و عیال کا جو خرچہ ہے وہ اس کے علاوہ ہونا چاہیے، اور راستے کا امن وغیرہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی، اور اس کی مزید بہت ساری تفصیل ہے، لیکن یہاں پر میں ایک بات بتا دوں جو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حج کی فرضیت کا اگر کوئی منکر ہوا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو حج جن پر فرض ہو، جن کے پاس پیسہ ہو اور اس کے باوجود وہ حج کرنے نہ جائیں تو اللہ اس سے بے پرواہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور اگر کوئی اس فرض کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ اگر اس کے فرض ہونے کو نہ مانے اور منکر ہو جائے تو وہ قطعی طور پر کافر ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، تم فرماؤ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کی آیتوں سے مراد توریت کی وہ آیات ہیں کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا بیان ہے، وہ عقلی دلائل مراد ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کہا گیا کہ تم کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال کا گواہ ہے۔ آگے اور ان کی حرکتیں اللہ رب العالمین نے بتایا، فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، تم فرماؤ اے اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہاں پر اہل کتاب سے پھر کہا کہ ان جن کے دلوں میں ابھی ایمان مضبوط نہیں ہوا، کہ جنہوں نے ابھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا،
تو ان کے یعنی تم ان کے دلوں میں شکوک و شبہات اس طرح کے ڈالتے ہو کہ تم آ کر انہیں یہ بہکاتے ہو کہ یہ وہ نبی نہیں جن کی خبر توریت اور انجیل میں دی گئی، یہ کہہ کر تم ان کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ یہ کہا گیا حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان توریت میں کیا لکھی ہوئی ہے، اور تم ان لوگوں کو جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو دین مقبول ہے وہ صرف دین اسلامی ہی ہے۔ آج بھی جو حضور سے روکے تو گویا کہ وہ یہودیوں والا، وہ اہل عیسائی والا کام کرتا ہے کہ جو حضور کی عظمت کو چھپائے، جو حضور کی شان کو چھپائے، جو صرف کہے کہ صرف اللہ اللہ کرو۔ کیا تم حضور کے تم اوصاف بیان کرتے ہو؟ تو یہ دیکھیے آپ کتنی آیات میں باقاعدہ طور پر ان کے وہ بتایا گیا کہ تم حضور کے اوصاف کو چھپانا گویا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہے۔ یہ آیتیں ہم اس بات کی گواہی دے رہی ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرون، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مرشاس بن قیس یہ بھی ایک یہودی تھا، یہ مسلمانوں کی مجلس کے قریب سے گزرا۔ اب یہ دیکھیں کیسی کیسی بار بار شرارتیں کرتے ہیں۔ حضور دین کا پیغام صحابہ کو سکھا رہے ہیں کہ جس میں انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج، یہ وہ قبیلہ تھا کہ جن کے درمیان 120 سال تک جنگ رہی، دن رات یہ جنگ کرتے تھے، ایک دوسرے کا قتل اور خون ریزی ان کا کام تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دونوں قبیلوں کو آپس میں ایسے محبت پیدا کر دی کہ یہ دونوں قبیلے ایک ہو گئے اور ایسے محبت سے رہتے تھے جیسے سگے بھائیوں کی طرح، اس سے بھی بڑھ کر رہتے تھے۔ اب یہ جو یہودی تھا مرشاس بن قیس، یہ جب ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ اسلام سے پہلے تو ان کے درمیان بڑی جنگ ہوتی تھی، تو اس یہودی کو ان مسلمانوں کے اتفاق سے بڑی تکلیف ہوئی، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے ہی ٹولے میں سے ایک نوجوان یہودی کو کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جا کر بیٹھو اور ان کی گزشتہ جنگیں جو تھیں وہ ان کو یاد دلاؤ۔ تو اس یہودی نے ایسا ہی کیا، یہ اس مجلس میں آ کر بیٹھ گیا اور عربی میں پہلے قصیدے پڑھے جاتے تھے، اپنی پوری وہ جو نسلوں کے قصیدے ان کو یاد ہوتے تھے۔ تو یہ شخص نوجوان یہودی آیا اور اس نے اوس اور خزرج کے بارے میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیے کہ جس میں ان کی گزشتہ جو جنگیں تھیں، جو نفرتیں تھیں، وہ سارا اس نے تذکرہ شروع کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ انصار کو اپنی گزشتہ جنگیں یاد آ گئیں اور وہ دونوں آپس میں دونوں قبیلے دوبارہ لڑ پڑے، اوس اور خزرج۔ مفسرین کہتے ہیں قریب تھا کہ خون ریزی ہو جائے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی موقع پر فوراً تشریف لے کر آ گئے اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ کیا جاہلیت کی حرکتیں کرتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ یہ سن کر انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور حضور سے معافی مانگی، آپس میں روتے ہوئے دوبارہ ایک دوسرے کو گلے لگ گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس میں کہا گیا اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد، یعنی یہ لڑائی دوبارہ شروع کروا دی تھی، اب ایمان لا چکے ہیں تو کہا کہ تمہیں کفر کی طرف یہ لوٹانا چاہتے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں ان کی ناپاک حرکت سے بچا لیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کفر سے یہاں پر جو مراد ہے، یہ مفسرین کہتے ہیں جو کفر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا اس سے مراد کافروں والے کام ہیں۔ کافروں والا کام کیا ہے؟ یعنی اپنی انا کے لیے، اپنی ایگو کے لیے آپس میں جنگ کرنا۔ دوسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ فتنہ و فساد برپا کرنا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور ہمارے آقا کا کیا کام ہے؟ میرے آقا کا یہ کام ہے کہ آپس میں پیار محبت صلح کروانا
اور یہ میرے آقا کی سنت ہے، ہم بھی اپنا جائزہ لے لیا کریں، ہم کون سے کام کرتے ہیں، یا لڑائیاں کرواتے ہیں یا یہودیوں والے کام کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہمیں اس سے یہ پیغام ہمیں مل رہا ہے۔ آگے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے ایمان والو، تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے کہ جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ یہاں اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ ابتداءً یہ صحابہ کرام سے خطاب ہے کہ اے جماعت صحابہ، تم کافروں کی طرح آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو؟ یہ دیکھیے کیسی محبت، بار بار قرآن میرے آقا ان کے درمیان کیسی محبت کرتے ہیں اور کیسی محبت پیدا کر دی۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اے صحابہ، تم آپس میں کافروں کا کام لڑنا ہے، تم آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو حالانکہ تم میں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تم صحبت یافتہ ہو اور تم تو حضور کی زبان سے قرآن سنتے ہو۔ یہ تو صحابہ کے لیے کہا، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں تمام مسلمانوں کو یہ پیغام ہے، اس اعتبار سے نصیحت ہے کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، ہمارے درمیان قرآن موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، تو پھر ہمیں کبھی بھی اپنے نفس کے لیے، اپنی نفسانی خواہش کے لیے کبھی لڑائیاں نہیں کرنی چاہیے، آپس میں لڑائیوں سے بچنا چاہیے، اور اگر کہیں لڑائیاں ہوں تو اس کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے، بلکہ آگ کو بھڑکنے ہی نہ دے۔ بندہ جہاں دیکھے کہ فتنہ ہونے کا خطرہ ہے وہاں اس فتنے کو اگر وہ ختم کر سکتا ہے تو وہ عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے، وہ فہم کو استعمال کرتے ہوئے کبھی بھی دیکھے، اگر کسی بھی فتنہ فسادی کو بھی دیکھے تو ہمیشہ ایسے لوگوں پر نظر بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ہر معاشرے میں ہر جگہ، یہاں تک کہ میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ وہ ایک پوسٹ کسی نے بڑی زبردست لکھی، ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے، ہر خاندان میں ایک شخص ایسا شیطانی صفت والا ہوتا ہے جس کا کام ہی یہی ہوتا ہے، جس کی فطرت میں، اس نے اپنی فطرت میں یہی رکھا ہوا ہے کہ میں نے لڑائیاں کرانا ہے۔ وہ مرد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا قرآن ہمیں کہتا ہے ہمارے اندر اگر یہ صفت ہو تو ہمیں دور کرنا چاہیے اور لڑائی سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ آخری آیت کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب بندہ کیسے اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ اس کی طاقت کیا کہ اللہ سے ڈرے؟ تو اس کو اور آسان اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر کر دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اندر جتنی طاقت ہے تم اللہ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو، لیکن تمہارے اندر جتنی صلاحیت ہے اپنے اندر خوف خدا کو پیدا کرو اور اللہ سے ڈرو۔ کوئی گناہ کرتے وقت تمہیں اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہوگا تو تم ہر قسم کے گناہوں سے بچ جاؤ گے، اور تمہیں موت آئے تو کہا اس حال میں آئے کہ تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اسلام پر یعنی کوشش نہ کرو، اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنے میں، یعنی اسلام میں ہی رہنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہیں موت آئے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر، تمہارے اخلاق میں، تمہارے کردار میں اسلام کی کوئی رمق نہ ہو اور تمہیں موت آ جائے، تم دین سے چلے جاؤ، اس دنیا سے چلے جاؤ۔ تو یہ وہ خاتمے کی بھی ہمیں کہا گیا کہ انسان اپنے موت کی فکر کرے، اپنے خاتمے کی فکر کرے کہ میرا خاتمہ اس حال میں ہو کہ میں ایمان پر ہو اور میں مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ جبھی ہوگا کہ جن کا کردار، جن کا عمل، جن کی پوری زندگی اس زاویے میں، اس نظریے میں گزرتی ہوگی کہ وہ اسلام پر کاربند رہتے ہوں گے، اور ہر وقت جنہیں اپنے رب کا خوف ہوگا، جنہیں ہر وقت یہ
یہ یقین ہوگا کہ موت تو ضرور آنی ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، اور ہر لمحے اللہ سے توبہ کرتا رہے، ہر لمحے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ سے یہی دعا کرے کہ مرتے دم توبہ کی توفیق بھی نصیب فرما، اور ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے درس قرآن میں سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے۔ رب کریم قرآن مجید اور فرقان حمید کو جس طرح سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے، یا رب کریم ہمیں وہ سلیقہ بھی عطا کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں باعمل بنا دے، ہمارے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما۔ رب کریم آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں، آئندہ مانگیں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔